بسم اللہ۔ باب اس بارے میں کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 97۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دوگنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اپنے اللہ دونوں کا حق ادا کرے۔ اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی لونڈی ہو اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ باب اس بارے میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 98۔ عطا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح سنائی نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل نے ابو ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واعظ سنائے۔ باب علم حدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں۔ حدیث نمبر 99۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ باب اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ اور خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے، اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ ہم سے اعلیٰ بن عبد الجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حدیث ذہاب العلماء تک۔ حدیث نمبر 100۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر ابری نے کہا کہ ہم سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، پھر انہوں نے ہشام سے مانند اسی حدیث کے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں علم حدیث کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔